عابر ابھی دادا دربار کی سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا اور اپنے دل ہی دل میں بابا فقیر کو یاد کر رہا تھا، جن کا وہ بہت زیادہ احسان مند تھا۔ خواب میں انہوں نے ہی ہر بار اس کو آ کر یہی کہا تھا، تمہیں دنیا ڈھونڈ رہی ہے، پتہ نہیں میری کیا قسمت ہے۔ تبھی ایک دم سے عابر کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ عابر چونک گیا اور ڈر کر پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر عابر کا دوست وقار تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو چونک کر دیکھا۔ وقار نے عابر سے کہا، عابر میں نے ابھی تمہیں آٹو سے اترتے دیکھا، تم لاہور میں کیا کر رہے ہو؟ جس پر عابر نے بھی وقار سے پوچھا، وقار تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وقار نے یہ کہا، میں تو پچھلے 2-3 ماہ سے لاہور آ چکا ہوں، میں نے بینک کی جاب شروع کر دی تھی، تمہیں کافی دفعہ ٹرائی کرنے کی کوشش کی لیکن نہ تو تم فون اٹینڈ کرتے ہو اور نہ ہی رابطہ کرتے ہو۔ پہلے میری ٹریننگ ہوئی اور اب میں یہاں پر جاب کر رہا ہوں اور تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، سب کچھ بتاتا ہوں، اور پہلے دربار میں جا کر فاتح خوانی کرتے ہیں۔ جیسے ہی عابر اور وقار فاتح خوانی کر کے دربار سے باہر نکلے تو عابر نے وقار سے یہ پوچھا، وقار یہاں پر رہتے کہاں پر ہو؟ وقار نے کہا، پہلے تو 1 ماہ چچا کے گھر میں رہا تھا، پھر میرے چچا نے مجھے 2 کمروں کا ایک چھوٹا سا گھر لے دیا، ان کے گھر کے بالکل پاس ہی ہے۔ کس جگہ پر؟ گڑھی شاہو میں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو ٹھیک ہے پھر گھر چلو، گھر چل کر بات کرتے ہیں۔ وقار نے کہا، ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ۔ جیسے ہی عابر اور وقار دونوں وقار کے گھر میں آئے، عابر نے دیکھا چھوٹا سا گھر تھا لیکن صاف ستھرا تھا، 2 کمرے تھے، چھوٹا سا صحن تھا جس میں ایک کونے پر باتھ روم تھا اور ایک کونے پر کچن۔ عابر نے یہ کہا، کیسی جا رہی ہے تمہاری جاب؟ جس پر وقار نے یہ کہا کہ بہت اچھی جا رہی ہے۔ ابھی تو تم آئے ہو، بیٹھو مجھے سب کچھ بتاؤ، لیکن رکو پہلے میں چچا کے گھر جاتا ہوں اور تمہارے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، آج اتوار ہے، چچا گھر پر ہی ہوں گے، آؤ میں تمہیں اپنے چچا سے بھی ملواتا ہوں۔ تبھی وقار اور عابر دونوں وقار کے چچا سلمان کے گھر گئے اور وہاں پر اس کا کزن بھی موجود تھا، ان سے ملے۔ وہ لوگ بہت زیادہ خوشی سے ان لوگوں نے عابر کا استقبال کیا۔ اس کے بعد وہیں پر ان لوگوں نے کھانا کھایا۔ وقار اور عابر دونوں جب اپنے گھر واپس آئے تو عابر نے وقار کو ملکہ کے سارے حالات سے لے کر آرزو سے ملنے تک کے واقعات اور اس کے بعد اغوا ہونے کا سارا قصہ اور پھر دبئی جانے کی ساری واردات اور سارا جھوٹ اور دھوکہ بتاتے ہوئے ساری بات ختم کی کہ میں کس طرح سے یہاں پر داتا دربار پہنچا۔ وقار نے جب سنا تو یہ کہا، کیا تمہاری قسمت میں صرف دھوکہ ہی دھوکہ لکھا ہے؟ تبھی عابر نے یہ کہا، لگتا تو یہی ہے، اور تمہیں ایک بات بتاؤں، بابا دنیا جو مجھے ہر بار یہ کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا ڈھونڈ رہی ہے، کئی بار ان سے نام پوچھا، اپنا نام بھی نہیں بتاتے، اس لیے میں نے ان کا نام بابا دنیا ہی رکھ دیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے دنیا مجھے دھوکے کے لیے ہی ڈھونڈ رہی ہے، اتنا دھوکہ کھایا ہے میں نے اپنی زندگی میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے داتا دربار پر جانے کا فیصلہ کیا اور وہاں پر قسمت نے مجھے تمہارے ساتھ ملوا دیا۔ دیکھو وقار، ابھی میں گھر واپس نہیں جانا چاہتا، امی اور ابو کو میں نے بہت آس دلائی تھی کہ مجھے یہاں پر بہت اچھی جاب مل جائے گی، اگر میں اس طرح سے خالی ہاتھ واپس چلا گیا تو وہ لوگ بہت مایوس ہو جائیں گے۔ جس پر وقار نے یہ کہا، کیسی باتیں کرتے ہو، تم میرے دوست ہی نہیں بھائی بھی ہو، یہ 2 کمروں کا گھر ہے، 1 کمرے کا بھی ہوتا تو ہم گزارا کر لیتے، تم یہاں پر میرے پاس رہو، کوئی اچھی سی جاب ڈھونڈو تو تمہیں بہت زیادہ اچھی جاب مل بھی جائے گی، صرف تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ عابر نے وقار سے یہ کہا، بہت شکریہ۔ تبھی وقار نے بات چھیڑی، وہ کالے منہ والی سفید بلی کا کیا قصہ ہے جو بار بار تمہاری جان بچاتی ہے؟ دیکھو وقار، میں خود نہیں جانتا، یہ سارا کارنامہ ڈاکٹر اعتبار کے کلینک سے ہی شروع ہوا، جب اس نے میرے اوپر وہ ریسرچ کرنا چاہی۔ وہ بلی کون ہے کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن وہ ہر بار مجھے بچاتی آ رہی ہے، اسی نے مجھے سونی سے بچایا، اسی نے مجھے ڈاکٹر اعتبار سے بچایا اور اسی نے مجھے اینڈ میں دبئی جانے سے بھی بچایا۔ یار وہ بلی ہے کہاں پر، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ ہاں ہاں دیکھو سامنے میرا بیگ رکھا ہے، اسی کے اندر ہوگی۔ دونوں ہنس کر مذاق کرنے لگے۔ تبھی عابر نے یہ کہا، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ وقار نے یہ کہا کہ میرے کمرے کے ساتھ والے کمرے میں بستر ہے، تم جا کر وہاں پر جا کر آرام کر سکتے ہو۔ تبھی عابر اٹھا اور وہاں پر سونے چلا گیا۔ وقار نے یہ کہا، میں چچا کے گھر جا رہا ہوں، باہر سے لاک لگا کر جا رہا ہوں، اور سنو اب تم ہمارے بھی کہتی ہو۔ جس پر عابر ہنسنے لگ گیا۔ دوسری جانب مائی پنکھی نے انارا سے یہ کہا، انارا تو مجھے بہت پیاری ہے، تجھے تیرے 6 گھر دکھا چکی ہوں اور تیرا 7واں گھر یہی ہے۔ آج میں تجھے بتاؤں گی کہ تو میرے پاس کیسے پہنچی اور کب پہنچی، لیکن بیٹی دیکھ، آج میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو ابھی اندر جا،
کچھ دیر کے بعد میں تجھے باہر بلاؤں گی تو تو آ جانا۔ تبھی انارا نے یہ کہا ٹھیک ہے اماں، میں چلی جاتی ہوں۔ تبھی وہ بلی کے روپ میں ہی واپس کمرے میں چلی گئی۔ مائی پنکھی ابھی صحن میں چل پھر رہی تھی کہ ایک دم سے کالی نمودار ہوئی۔ مائی پنکھی نے یہ کہا کہ تو یہاں پر کیوں آئی ہے؟ تبھی کالی نے یہ کہا تجھے تیرا وعدہ یاد دلانے آئی ہوں۔ کیسا وعدہ؟ جو تو نے بگا سے کیا تھا، یاد ہے نا؟ جب بگا نے تجھے یہ کہا تھا کہ اس لڑکی کو بلی کے روپ میں قید کر لے، آج وہ دن آ چکا ہے۔ اب تجھ سے بگا اس کی بھیٹ مانگ رہا ہے، چل جلدی سے اس کو بھیٹ چڑھا دے۔ تبھی مائی پنکھی نے یہ کہا اس کی ایک بوند بھی نہیں دوں گی تمہیں، جا کر بگا کو کہہ دو۔ تو ٹھیک ہے، پھر میں بگا کو جا کر کہہ دیتی ہوں کہ تم اس لڑکی کی جگہ پر اپنی بھیٹ دینے کے لیے تیار ہو۔ ہاں جا کر کہہ دو، دفع ہو جاؤ، یعنی تم بگا کی رانی بننے کے لیے تیار ہو۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا ہاں تیار ہوں، اب چلی جا یہاں سے۔ جیسے ہی کالی گئی، مائی پنکھی بہت زیادہ اداس ہو گئی، کیونکہ وہ کسی قیمت پر بھی انارا کو کوئی نقصان پہنچانے نہیں دے سکتی تھی۔ تبھی مائی پنکھی کو ایک دم سے کمرے کے اندر سے سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ مائی پنکھی جیسے ہی انارا کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لڑکی کے روپ میں بیٹھی رو رہی تھی۔ مائی پنکھی نے یہ کہا انجو تو کیوں رو رہی ہے؟ تبھی انجو نے یہ کہا اماں میں نے تیری اور کالی کی ساری باتیں سن لی ہیں، اماں تو مجھے بھیٹ چڑھا دے، میں جی کر کیا کروں گی؟ ویسے بھی میرے 6 جنموں میں مجھے بہت دردناک موت ملی، 7ویں جنم میں بھی مل جائے گی، تیری خاطر مل جائے گی تو مجھے قبول ہے۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا چل پگلی، ایسی باتیں نہیں کرتے، تجھے تو جینا ہے، آج میں تجھے بتاؤں گی کہ تو کون ہے۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا کہ جلدی سے باہر آ جا، چل تو میرے پاس آ۔ انارا نے کہا ٹھیک ہے اماں۔ اس نے اپنی ساڑی کے پلو کے ساتھ اپنی آنکھیں صاف کیں اور باہر آ گئی۔ مائی پنکھی نیم کے درخت کے نیچے پڑی چارپائی پر لیٹ گئی اور انجو نے مائی پنکھی کے پاؤں اپنی گود میں رکھ لیے اور ان کو دبانے لگ گئی۔ مائی پنکھی نے یہ کہا کہ جب میں یہاں پر گڑھی شاہو میں آئی تھی تو میرے پاس اکثر چیلے آیا کرتے تھے جادو سیکھنے کے لیے۔ میرے پاس ایک سپیرا آیا کرتا تھا، وہ سپیرا سندھ سے آیا کرتا تھا اور وہاں سے بہت زہریلے سانپ پکڑ کر آیا کرتا تھا۔ اس کو بہت زیادہ شوق تھا جادو ٹونا سیکھنے کا، وہ دولت مند ہونا چاہتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہ 1 ماہ کے بعد سندھ سے آیا کرتا تھا، وہاں پر بہت زہریلے سانپ مجھے لا کر دیتا تھا جن کو کھا کر میں اپنا چلا پورا کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، وہی سپیرا جب میرے پاس آیا تو اس کے ساتھ ایک 5 سال کی بچی تھی جس کا چہرہ بہت پیارا تھا، اس کی سانولی سلونی سی صورت تھی۔ جب میں نے اس بچی کو دیکھا میں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، وہ مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں اس سے اپنی آنکھیں ہٹا ہی نہیں سکی۔ تبھی میں نے سپیرے سے یہ کہا کہاں سے لی ہے یہ؟ تو سپیرے نے یہ کہا اماں پنکھی کس کی بات کر رہی ہے؟ تو میں نے یہ کہا اس بچی کی۔ تبھی سپیرے نے یہ کہا کہ یہ مجھے سندھ میں ایک گوٹ کے باہر روتی ملی تھی تو میں اس کو اپنے ساتھ لے آیا، تب سے یہ میرے پاس ہی ہے، میں نے اس کو اپنی گود لے لیا، اپنی بیٹی کی طرح رکھتا ہوں۔ کس کی بیٹی ہے کیا تو جانتا ہے؟ اماں کچھ نہیں جانتا، پوچھتا ہوں تو صرف اپنا نام بتاتی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام انارا ہے۔ مائی پنکھی نے کہا یہ بچی تو مجھے دے دے، اس کے بدلے میں تو جون سا بھی عمل کہے گا میں تجھے سکھا دوں گی۔ تبھی سپیرے نے یہ کہا کہ اماں تجھے یہ بچی اتنی پیاری لگی ہے تو ٹھیک ہے تو یہ بچی لے لے، لیکن مجھے سونا بنانے کی ترکیب بتا دے۔ مائی پنکھی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بچی میرے حوالے کر دے، اس کو میں پال پوس کر بڑا کروں گی، اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی، لیکن اس کے بعد تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ آج تجھے میں وہ عمل بتا دوں گی جس سے تو سونا تیار کر سکتا ہے۔ سپیرا فوراً سے مان گیا۔ تبھی مائی پنکھی نے اس جوگی کو سونا بنانے کا عمل بتا دیا، کیونکہ مائی پنکھی جانتی تھی اس چکر میں جو بھی پڑتا ہے پھر وہ واپس کبھی نہیں پلٹتا۔ تو اس طرح سے جوگی تجھے میرے حوالے کر کے چلا گیا اور کبھی پلٹ کر نہیں آیا۔ میں نے تجھے پال پوس کر بڑا کیا، جب تو 12 سال کی ہوئی تو مجھے بگا نے یہ کہا کہ اب یہ 12 سال کی ہو گئی ہے، اس سے پہلے یہ گھر سے بھاگ جائے یا تیرے پاس آئے، تیرے چیلوں میں سے کوئی اس کو اڑا کر لے جائے، اس کو قید کر لے بلی کے روپ میں، یہ ایک وقت آنے پر یہ ہمارے بہت کام آئے گی۔ تب مجھے بگا نے یہ بات نہیں بتائی تھی کہ وہ اس کا اشارہ کیا ہے، وہ کس کام کے لیے مجھے یہ صلاح دے رہا تھا کہ میں تجھے بلی بنا لوں۔ میں کسی قیمت بھی تجھے اپنے سے دور نہیں کر سکتی تھی، میں نے تجھے بہت پیار کیا، تجھ میں اپنا بچپن دیکھا، وہ ساری خواہشیں، وہ ساری خوشیاں دیکھیں جو میں پوری نہیں کر سکی۔ تو مجھے بگا کی بات کی سمجھ آئی، تجھے بلی بنانے کا عمل اتنا آسان نہیں تھا،
اس کے لیے میں نے ایک بہت کٹھن عمل کیا، لیکن میں اس کو بھی پار کر گئی اور تجھے بالآخر میں نے بلی کا روپ دے دیا۔ اب تو 16 سال کی ہو گئی ہے، اس سے زیادہ تو بلی کے روپ میں نہیں رہ سکتی۔ اب تجھے آزاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں نے تیرا نام انارا سنا تھا تو مجھے اتنی پیاری لگی، میں نے تیرا نام انارا سے انجو رکھ دیا۔ اب تو میری انجو ہے۔ تبھی انارا مائی پنکھی کے پاؤں چھوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ مائی پنکھی نے یہ کہا، دیکھ انجو، میں چاہتی ہوں کہ تو جنم جلی تھی، تیرے بھاگ جگانے والا آ گیا ہے۔ اماں وہ کہاں ہے؟ اطلاع تو ملی ہے کہ کہیں آس پاس ہی ہے، ہمارے گھر کے بہت قریب۔ اماں وہ کب آئے گا؟ میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اتنی اتاولی نہ ہو، جلدی سے جا اور جا کر نہا لے، میں ہون تیار کرتی ہوں۔ پہلے اس بلی کے روپ سے چھٹکارا حاصل کر لے، پھر تجھے بتاؤں گی کہ وہ کون ہے اور کب آئے گا۔ تبھی انارا نے کہا، ٹھیک ہے اماں، میں ابھی جا کر نہا لیتی ہوں۔ دوسری جانب عابر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ تبھی عابر نے یہ دیکھا، عابر کو ایک بار پھر نثار ایوب اس کے دادا خواب میں ملے، لیکن وہ خواب ایسی تھی جیسے حقیقت ہے۔ نثار ایوب نے آ کر عابر کو ایک وصیت کی، ایک نصیحت کی اور ایک کام سونپا، اور یہ کہا کہ یہ کام آج ہی کرنا ہے اور اس کام میں دیر نہیں کرنی۔ جیسے ہی عابر کی آنکھ کھلی، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ اس کے دادا اس کے کمرے میں موجود تھے۔ وہ ایک دم سے ٹھٹک کر رہ گیا۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد وقار آ گیا۔ عابر نے وقار سے اس خواب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ عابر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ آخر اب اس خواب کا کیا مقصد ہے۔ جیسے ہی وقار اور عابر نے دونوں نے کھانا کھایا، اس کے بعد رات ہو گئی۔ وقار کو کوئی کام تھا تو وہ اپنے کام سے باہر چلا گیا۔ عابر بھی جا کر کمرے میں سو گیا۔ رات 12 بجے کا ٹائم تھا۔ وقار جب واپس آیا تو اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانے لگا تو اس نے عابر کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی۔ وقار بڑا پریشان ہو گیا کہ عابر کے کمرے کی لائٹ کیوں جل رہی ہے، خیریت ہو؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تو کمرے کا آدھا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ کیوں کھولا ہوا ہے؟ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، آگے کا منظر دیکھ کر وقار کے ہوش اڑ گئے۔ کالے منہ والی سفید بلی وقار کے ساتھ عابر کے ساتھ یوں لیٹی ہوئی تھی جیسے کوئی انسان لیٹا ہوتا ہے۔ جیسے ہی وقار نے اس بلی کو دیکھا، وقار ٹھٹک کے رہ گیا، اور بلی کی نظر جب وقار پر پڑی، وہ پلنگ سے نیچے کودی اور کمرے سے باہر نکل کر کچن کی دیوار کے اوپر چڑھ گئی۔ تبھی وقار اپنے ہوش نہیں سنبھال سکا۔ وہ جلدی سے عابر کے کمرے میں گیا اور جھنجھوڑ کر عابر کو اٹھایا اور یہ کہا، عابر گھبرا گیا، کیا ہوا وقار؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ابھی تمہارے ساتھ کالے منہ والی سفید بلی لیٹی ہوئی تھی۔ یقین مانو وہ کوئی بلی نہیں ہے۔ کیا مطلب بلی نہیں ہے؟ میں نے خود اس کو دیکھا ہے، یہاں پر تمہارے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ یہ کوئی بلی نہیں ہے، بہت بڑے سائز کا کوئی بلا تھا جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے۔ ابھی وہ کچن کی دیوار کے اوپر کودا ہے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ جیسے عابر اور وہ باہر نکلے، وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب وہ دونوں بہت زیادہ پریشان ہو گئے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ تبھی وقار نے کہا، آخر تم نے کمرے کی لائٹ کیوں آن کی ہوئی تھی؟ جس پر عابر نے کہا، نہ تو میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تھی اور نہ ہی کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ لائٹ کس نے آن کی تھی اور یہ کمرے کا دروازہ کس نے کھولا۔ یار یہ تو مجھے کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ چھوڑنا یار، جو بھی تھا کچھ نہیں ہوتا۔ تبھی وقار نے کہا، چل ٹھیک ہے، تو سو جا۔ ابھی وقار عابر کو اس کے بیڈ پر لٹا کر اس سے باہر نکلا ہی تھا کہ میں کچن میں جا کر پانی پی لوں، تو کچن کے باہر اس نے جو منظر دیکھا، ایک بار پھر چیختا ہوا واپس آیا۔ تبھی عابر نے کہا، اب کیا ہو گیا؟ مجھے لگتا ہے میں پاگل ہو جاؤں گا۔ عابر نے کہا، آخر ایسا کیا دیکھ لیا تم نے؟ جلدی سے آؤ، تمہیں باہر کچھ دکھانا ہے۔ تبھی وہ دونوں باہر بھاگے تو باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ عابر نے یہ کہا، وقار تمہیں کیا ہو گیا؟ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے۔ تبھی وقار نے یہ کہا، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں پر ابھی کالے منہ والی سفید بلی اور بلا دونوں بیٹھے ہوئے تھے، ایک جوڑی تھی۔ دونوں کچن کے دروازے کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی شکل بالکل ایک جیسی تھی، لیکن ایک بلی تھی اور ایک بلا تھا، کیونکہ بلی کا جسم تھوڑا پتلا تھا اور بلا بہت موٹا۔ تبھی عابر نے ہنس کر یہ کہا، واہ بھائی، بلا تو بڑا کامیاب نکلا، اتنی جلدی ایک حسینہ کو بھی پھنسا کر لے آیا۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے تمہیں وقار، تم انسان ہو کر آتا کسی لڑکی کو نہیں پھنسا سکے۔ جس پر وہ دونوں ہنسنے لگے۔ وقار نے کہا، بھائی مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ کیا کھیل ہے، میں تو سونے جا رہا ہوں۔ تبھی عابر اپنے کمرے میں چلا گیا اور وقار اپنے کمرے میں۔ دوسری جانب جیسے ہی انجو نہا کر باہر نکلی، وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ مائی پنکھی کچن میں گئی اور اس نے خوب آگ جلائی۔ آگ جلا کر ایک تھال میں آگ کی لکڑیاں اور کچھ راکھ لے کر آئی۔ صحن میں آ کر مائی پنکھی نے راکھ کا ایک گول دائرہ بنایا اور اس میں جلتی ہوئی لکڑیاں رکھ دیں اور یہ کہا، انجو آجا میری بیٹی، یہ دیکھ ہون تیار ہے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ جا۔
تبھی انجو وہاں پر بیٹھ گئی۔ انجو بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ مائی پنکھی اس کو حسرت اور پیار کی نگاہوں سے دیکھتی جا رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ آج تجھ میں مجھے بالکل اپنی جوانی نظر آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں تجھے جیون کی ہر خوشی ملے جو تجھے تیرے 6 جیون نہیں دے سکے، جو تیرے 6 جنم تجھے نہیں دے سکے۔ میں تجھے مرنے نہیں دوں گی، میرے ہوتے ہوئے کوئی تیرا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ تبھی انارا نے مائی پنکھی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ محبت دیکھی۔ مائی پنکھی نے کہا اب اپنی آنکھیں بند کر لے، تجھے بلی کے روپ سے نکالنا ہے۔ جیسے انارا نے آنکھیں بند کی، مائی پنکھی نے کہا انجو تو کہاں پر ہے؟ مائی پنکھی نے دوبارہ کہا انجو تو کہاں پر ہے؟ تبھی انارا نے یہ کہا اماں میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، دیکھ رہی ہوں تو میرے سامنے ہی بیٹھی ہے، تیری بات نہیں کر رہی۔ انجو جلدی سے آ، کہاں پر ہے تو؟ تبھی کالے منہ والی سفید بلی دیوار سے کود کر نیچے آئی، اس کے ساتھ کالا بلا بھی تھا، کالے منہ والا سفید بلا۔ دونوں جوڑا بن گئے، بالکل انجو کے ایک طرف آ کر بیٹھ گئے۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا انجو میرے پاس آ۔ بلا وہیں پر بیٹھا رہا اور بلی مائی پنکھی کے پاس آ گئی۔ مائی پنکھی فوراً سے اٹھی اور اس نے راکھ کر ایک حصار انجو کے چاروں طرف بنایا اور جلتی ہوئی لکڑی اس کے اوپر کر کے پھر دوبارہ سے اسی حصار کے اندر رکھ دی۔ تبھی انارا کو ایک دم سے اپنے جسم میں آگ کے شعلے محسوس ہونے لگ گئے۔ مائی پنکھی نے وہی راکھ اٹھائی اور بلی کے ارد گرد بھی وہ راکھ ڈال دی اور آگ کی لکڑی آسمان کی طرف کر کے دوبارہ اس میں رکھ دی اور کچھ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکنے لگ گئی۔ ایک طرف انجو جو تھی وہ بری طرح سے تڑپ رہی تھی اور دوسری طرف انارا۔ تبھی ایک دم سے انارا کو زور سے جھٹکا لگا اور وہ وہیں پر گری اور بے ہوش ہو گئی، اور دوسری جانب بلی کو بھی زور سے جھٹکا لگا اور وہ بلی بھی وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ تبھی مائی پنکھی وہاں سے اٹھی اور اس نے کچن سے لا کر چھری اپنی انگلی پر ایک کٹ لگایا اور خون کے 3 قطرے اس جلتے ہوئے ہون کے اوپر ڈالے تو وہ اس طرح سے بجھ گیا جیسے اس کے اوپر 1000 گیلن پانی ڈال دیا ہو۔ تبھی مائی پنکھی فوراً سے اٹھی اور کچھ پڑھ کر انجو کے پاس گئی اور وہاں سے نلکے سے تھوڑا سا پانی لے کر آئی اور اس کے چھینٹے جیسے ہی انجو کے منہ پر ڈالے انجو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ مائی پنکھی کے ساتھ ہے۔ دوسری جانب مائی پنکھی نے پانی کے کچھ قطرے بلی کے منہ پر ڈالے تو بلی بھی اٹھ گئی۔ مائی پنکھی نے بلی کو فوراً سے اٹھا کر انارا کی طرف بڑھایا۔ انارا نے بلی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے پیار کرنے لگ گئی۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا انارا انجو جلدی سے بتا وہ کہاں ہے اور کب آئے گا؟ تبھی ایک دم سے بلی نے چھلانگ لگائی اور کچن کی دیوار کے اوپر سے پھلانگتی ہوئی گلی میں چلی گئی۔ تبھی ایک دم سے مائی پنکھی کے گھر کا دروازہ کھل گیا۔ انارا سامنے کھڑی تھی اور مائی پنکھی ساتھ۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا انارا وہ آ رہا ہے، تو جلدی سے کمرے میں چلی جا، تیرا جیون ساتھی آ رہا ہے جو تیرا بھاگ جگائے گا۔ انارا بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ تبھی دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک دم سے سامنے عابر آیا۔ جیسے ہی عابر سامنے آیا مائی پنکھی نے کہا آ جاؤ۔ عابر نے اندر پاؤں رکھا، مائی پنکھی کو سلام کیا اور یہ کہا آ گئے ہو بیٹا، تمہارا کب سے انتظار کر رہی تھی، تمہاری امانت تیار ہے، اسے لے جاؤ۔ تبھی عابر نے یہ کہا جی میں آ گیا ہوں، جیسے ہی مجھے آنے کے لیے کہا گیا تھا میں پہنچ گیا ہوں، وہ کہاں پر ہیں؟ تبھی مائی پنکھی عابر کو لیے دروازے کے پاس گئی اور یہ کہا کہ انارا باہر آؤ۔ عابر آ گیا ہے۔ جیسے انارا باہر نکلی عابر کو ایک نظر دیکھا، عابر نے انارا کو دیکھا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو بے حد پسند کرنے لگ گئے۔ مائی پنکھی نے کہا بیٹا یہ تمہاری امانت ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ عابر نے انارا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو وہ ایک دم سے سہم گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی مرد کو دیکھا تھا عورت کے روپ میں، کیونکہ جب بھی وہ بلی کے روپ میں ہوتی تھی تو مائی پنکھی اس کو اوپر بھیج دیتی تھی۔ اس نے مائی پنکھی کے علاوہ آج تک کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا، یہ پہلی بار تھی جب اس نے اپنے سامنے عابر کو دیکھا، وہ مرد جو اس کی زندگی کا پہلا اور آخری مرد تھا اور اس کا جیون ساتھی بھی تھا۔ وہ اس کو پاگلوں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ عابر کو بھی انارا بہت پسند آئی۔ تبھی مائی پنکھی نے یہ کہا کہ آؤ یہاں پر آ کر چارپائی پر بیٹھو۔ وہیں پر عابر بیٹھ گیا۔ مائی پنکھی نے کہا دیکھو بیٹا، میری خواہش تھی کہ اس کو دھوم دھام سے رخصت کرتی، لیکن کسی مجبوری کے کارن میں یہ نہیں کر سکتی، تجھے اس کو ایسے ہی لے جانا ہوگا۔ جس پر عابر نے یہ کہا جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس آپ ان کو اپنے پاس ایک دن کے لیے رکھیں، میں کل ایئرپورٹ پر جا کر سب سے پہلے جانے کا بندوبست کر لوں، پھر ان کو یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عابر نے بتایا مجھے خواب میں دادا جی ملے تھے اور دادا جی نے یہ کہا تھا کہ ان کی امانت، ہمارے گھر کی امانت جس سے میری شادی ہونی ہے، وہ لڑکی اس پتے پر اس گھر میں موجود ہے، تبھی میں یہاں پر آیا ہوں۔ میں نہیں جانتا
کہ آپ میری کس طرح سے منتظر تھیں۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا میں جانتی تھی کہ تم ضرور آؤ گے۔ تبھی مائی پنکھی نے کہا کہ ٹھیک ہے انارا، میرے پاس تمہاری امانت ہے، کل آ کر اس کو لے جانا۔ جیسے ہی عابر وہاں سے اٹھا، انارا اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ انارا نے جھوم کر مائی پنکھی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش تھی، یہ اس کے جیون کی سب سے پہلی خوشی تھی۔ تبھی عابر واپس گیا اور اس نے یہ گھر جا کر فون کیا اور اپنے گھر والوں کو ساری بات بتائی کہ مجھے دادا جی خواب میں ملے ہیں، فلاں گھر کا پتہ دیا ہے جو گڑی شاہو میں ہی تھا، اور وہاں پر ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام مائی پنکھی تھا، اس کے پاس ایک لڑکی انارا نام کی تھی، وہ میری امانت تھی جس کو لے کر مجھے کراچی آنا ہے، آپ سب اس کے استقبال کے لیے کل پہنچ جائیے گا۔ جب مائی پنکھی کے پاس انارا اگلے دن جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی تو مائی پنکھی نے انارا سے یہ کہا کہ بیٹی یہ چاندی کا تعویذ اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کو وہاں پر جا کر پہلی فرصت میں ہی سمندر میں بہا دینا، یہ فساد کی جڑ ہے، میں نہیں چاہتی کہ یہ میرے کسی چیلے کے ہاتھ لگے اور وہ اس کی طاقت کو سنبھال نہ سکے۔ کبھی فرصت ملی تو مجھ سے ملنے ضرور آنا، میں بہت خوش ہوں، میں نے تمہیں تمہارے جیون کی سب سے بڑی خوشی دے دی۔ انارا اور مائی پنکھی دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئیں۔ مائی پنکھی کبھی بھی انارا کو اپنے سے دور کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن اس کی زندگی بچانے کے لیے اس نے بگا کی رانی بننے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ تبھی عابر آیا اور وہاں سے رخصت کر کے انارا کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب انارا اور عابر کراچی پہنچے تو پوری فیملی وہاں پر موجود تھی، علی نثار، نازنین، سائمہ کا شوہر اسلم اور بچے سب موجود تھے۔ تبھی سائمہ نے جب دیکھا کہ عابر کے ساتھ ایک لڑکی آ رہی ہے جس نے ساڑی پہنی ہوئی ہے اور سر پر چادر اوڑھی ہوئی ہے، تو اس نے یہ کہا امی یہ عابر کیا لے کر آ گیا، یہ کون ہے؟ تبھی نازنین نے یہ کہا کہ چپ کرو، یہ تمہارے دادا ابو کا انتخاب ہے، خبردار اس بارے میں کوئی بات کی۔ تبھی وہ لوگ انارا کو لیے اپنے ساتھ گھر لے آئے۔ سائمہ انارا کو اپنے گھر لے گئی۔ اب 7 دن کے اندر اندر عابر اور انارا کی شادی کا بندوبست کیا گیا۔ شادی دھوم دھام سے ہونی تھی۔ مائی پنکھی نے شادی میں آنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ مجبور تھی۔ اس نے وہاں پر اپنے لیے ورت رکھا تھا جو کہ 21 دن کا تھا اور وہ مرن ورت تھا۔ جیسے ہی 7 دن میں عابر اور انارا کی شادی ہوئی تو عابر نے بتایا کہ دادا جی نے یہ کہا تھا کہ ایک مولوی صاحب آئیں گے جن کا نام بابا کاشف ہوگا، اس کے علاوہ یہ نکاح کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ابھی شادی میں 1 رات باقی تھی۔ انارا اپنے کمرے میں تھی اور عابر اپنے گھر میں۔ تبھی عابر کو دوبارہ سے خواب میں دادا جی نظر آئے اور یہ کہنے لگے کہ یہ فساد کی جڑ چاندی کا تعویذ ابھی تک تم نے سمندر میں نہیں بہایا، جتنی جلدی ہوتا ہے اس کو جا کر سمندر برد کر آؤ۔ تبھی عابر فوراً سے اٹھا اور سائمہ کے گھر آیا، وہاں سے سائمہ اور انارا کو ساتھ لیا اور سمندر میں جا کر اس تعویذ کو پھینک دیا۔ اس کے بعد دونوں واپس آ گئے۔ اگلے دن انارا دلہن بن گئی اور انارا اور عابر کا نکاح ہونا تھا۔ اب سب تیار تھے لیکن کسی جگہ پر بھی بابا کاشف نامی کوئی بھی مولوی نہیں مل رہے تھے۔ سب بہت پریشان تھے کہ مولوی صاحب کب آئیں گے، کب پتہ چلے گا کہ مولوی یہاں پر ہے بھی صحیح یا نہیں۔ بہت دیر ہو گئی۔ گھر والوں کی صلاح کے مطابق ایک نئے مولوی کا بندوبست کیا گیا۔ جیسے ہی نئے مولوی کے آنے میں بھی کچھ ٹائم باقی تھا تو ایک دم سے دروازہ کھلا اور اندر جو بابا داخل ہوا اس کو دیکھ کر عابر ایک دم سے چونک پڑا۔ وہ وہی تھے بابا دنیا، جس کو عابر بابا دنیا کہتے تھے۔ وہ اندر آئے اور عابر کی طرف مسکرا کر یہ کہنے لگے، آج تیری 2 خواہشیں پوری ہوں گی۔ تو نے میرا نام پوچھا تھا نا، میرا نام بابا کاشف ہے اور میں نے تجھے کہا تھا نا کہ میں تیرے گھر آؤں گا، تجھے دنیا ڈھونڈ رہی ہے، یہ تیری دنیا ہے۔ تب بابا کاشف نے انارا اور عابر کا نکاح کروایا۔ تبھی انارا نے وہاں پر اسلام قبول کیا اور اس کا نام انجم آرا رکھا گیا۔ دونوں کی شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ بابا کاشف وہاں سے اٹھے، انہوں نے دونوں کو دعائیں دی اور یہ کہا کہ اس کا خیال رکھنا، یہ دنیا ہے تمہاری دنیا جو تمہارا انتظار کر رہی تھی، تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ سب بہت خوش ہو گئے۔ دوسری جانب مائی پنکھی نے 21 دن کا مرن ورت رکھا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وہ زندہ نہ بچے۔ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ 11 دن تک پھر بھی کچھ چلتی پھرتی رہی، اس کے بعد اٹھنے پھرنے سے قاصر ہو گئی۔ پھر یہ وقت آ گیا کہ چارپائی کے ساتھ لگ گئی، بالکل مرنے والی تھی۔ مائی پنکھی یہ چاہتی تھی کہ اگر میں نے خودکشی کی اور بگا کی رانی بنی تو ساری زندگی اس کی غلامی کروں گی، اس لیے مجھے خودکشی نہیں کرنی، مجھے اسی طرح مرنا ہوگا، سسک سسک کے مرنا ہوگا۔
انارا کو جیون دینے کے لیے جو موت میں نے سویکار کی تھی وہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ تبھی مائی پنکھی کے پاس صرف اس کی ایک خاص چیلی آیا کرتی تھی جس کا نام سریلی تھا، جو وہاں پر گانے گاتی تھی۔ وہ مائی پنکھی کے ساتھ رہتی تھی۔ ایک دن مائی پنکھی نے سریلی سے یہ کہا، دیکھ سریلی، یہ کالی راہیں چھوڑ دے اور جو تیرا مذہب ہے اس کے مطابق عبادت شروع کر دے، تجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اپنے گاڈ کی پوجا شروع کر دے، اس کی عبادت شروع کر دے، یہ کالی راہیں چھوڑ دے، یہاں سے تجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اتنی آگے مت آ جانا میری طرح کہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہ بچے۔ مجھے دیکھ، آخری سانس تک میں شاہ زیب کی راہ تکتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، لیکن وہ کبھی نہیں آیا۔ وہ میری زندگی کا پہلا اور آخری انسان تھا جس سے میں نے محبت کی تھی، لیکن وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ مائی پنکھی نے سریلی کو یہ وصیت کی کہ نیم کے درخت کے نیچے جہاں پر میری چارپائی ہے، اسی جگہ پر گڑھا کھود کر مجھے دبا دینا، میں جلنا نہیں چاہتی۔ انارا نے کہا، ٹھیک ہے اماں۔ جیسے ہی شام ڈھلی، رات کا اندھیرا ہوا، مائی پنکھی نے سریلی سے یہ کہا، جا باہر جا کے دیکھ، شاہ زیب آ گیا ہے۔ مائی پنکھی کی آنکھوں میں ایک آخری چمک کی لہر دوڑی۔ سریلی بھاگتی ہوئی دروازے پر گئی، لیکن جب واپس آئی تو مائی پنکھی دم توڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھیں شاہ زیب کا انتظار کرتی ہی رہ گئیں اور وہ اس دنیا سے چل بسی۔ سارے چیلوں کو پتہ چل گیا کہ اماوس کی رات تھی اور مائی پنکھی چل بسی تھی، تو ان سب نے مائی پنکھی کو وہیں پر گڑھا کھود کر دبا دیا اور اس کے بعد جو کچھ جس کے ہاتھ میں آیا وہاں سے لے کر چل پڑے۔ سریلی وہ واحد عورت تھی جو خالی ہاتھ مائی پنکھی کے گھر سے نکلی تھی، مائی پنکھی سے یہ وعدہ کر کے کہ وہ جادو ٹونے کے یہ راستے چھوڑ دے گی۔ دوسری جانب عابر اور انجم آرا بہت خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ عابر کو یقین ہی نہیں تھا کہ اتنے دھوکوں کے بعد اس کا نصیب اتنا اچھا ہوگا۔ جاتے وقت بابا افتخار نے یہ کہا تھا کہ یہ سب کچھ پروفیسر مجاہد نے ہی کروایا تھا، جو نثار ایوب کے خواب کے تحت خواب میں آ کر تمہیں بتا کر گئے تھے اور سب پورا ہو گیا۔ عابر اور انجم آرا لاہور آئے۔ گڑی شاہو مائی پنکھی سے ملنے کے لیے، تو آگے کا منظر دیکھ کر وہ حیران ہو گئے۔ مائی پنکھی کے مسکن پر اب کوئی دروازہ نہیں تھا، وہ ٹوٹا دروازہ بھی وہاں کے لوگوں نے توڑ دیا تھا۔ قبرستان والی آدھی دیوار ٹوٹی ہوئی تھی۔ نیم کے درخت کے نیچے ایک قبر تھی جس کے اوپر ٹوٹی ہوئی اینٹیں تھیں۔ وہاں پر کالے منہ والی سفید بلی اور بلا جوڑا بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ان لوگوں نے عابر اور انجم آرا کو دیکھا، بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان کے پیروں میں لوٹنے پھوٹنے لگے۔ انارا چلتی ہوئی ان کمروں کی طرف گئی جہاں پر وہ بلی کے روپ میں مائی پنکھی کی قید میں تھی۔ وہاں پر اب کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ جگہ ایک کھنڈر بن گئی تھی۔ مائی پنکھی کا مسکن اب ایک کھنڈر تھا جہاں پر ڈھیروں تعداد میں بلیاں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ مائی پنکھی یہاں پر نہیں ہے۔ تبھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ چلتی ہوئی نیم کے درخت کے نیچے مائی پنکھی کی قبر کے پاس آئی اور آنکھیں بند کر کے یہ کہنے لگی، اماں تم کہاں ہو؟ تبھی اس کی آنکھوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک عورت تخت پر بیٹھی ہے جس نے سرخ لباس پہنا ہے اور سر کے اوپر تاج ہے۔ تبھی آواز آئی، انارا میں تیرے پاس ہوں، ادھر دیکھ میں سامنے ہوں۔ لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ تکلیف میں تھی۔ مائی پنکھی نے اپنا جیون دان کر کے بگا کی رانی بننے کا خطاب حاصل کر لیا تھا، لیکن اس نے یہ سب صرف انجو کے لیے کیا تھا، اپنی پیاری انجو کے لیے۔ تبھی انجو نے ایک دم آنکھیں کھول دیں تو منظر بدل گیا۔ مائی پنکھی کا مسکن اب ایک کھنڈر تھا جہاں پر کالے منہ والی سفید بلی اور بلا وہاں پر رہتے تھے اور ڈھیروں تعداد میں بلیاں ان کمروں میں رہتی تھیں۔ وہ جگہ ایک پرسرار جگہ تھی، ایک پرسرار مسکن۔ تبھی عابر آگے بڑھا اور اس نے انجم آرا کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو ہماری دنیا ہماری منتظر ہے، اپنی دنیا میں واپس چلتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی مائی پنکھی کے مسکن سے باہر نکلے، پیچھے سے بلی کی آواز آئی، میاؤں، اور اس کے بعد انارا نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جس سے یہ تھی آج کی لاسٹ ایپیسوڈ مسکن ناول کی، جو کہ انور علی کی کا ناول تھا۔ مجھے یہ ناول بہت زیادہ اچھا لگا، بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور امیزنگ ناول تھا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ اس کے بعد میں جو ناول لے کر آؤں گی وہ بھی بہت زیادہ دلچسپ ہوگا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ناول میں جلدی آن ایئر کروں گی۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ یہاں پر میں اسی طرح سے امیزنگ ناولز آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔